میرے ایک دوست کے بیٹے کا عقیقہ ہوا تو وہ ایک بکری خرید لایا۔ جب وہ محلے میں پہنچا تو ایک بحث چھڑ گئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا عقیقہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ لڑکے کے لیے بکرا اور لڑکی کے لیے بکری شرط ہے۔ شاہ صاحب برائے مہربانی اس مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش فرمائیں، جزاک اللہ۔ اس سوال کے جواب کے 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں جی؟ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ میں نے خود کسی کتاب میں پڑھا ہے، وہاں پر مصنف نے لکھا ہے کہ مناسب ہے۔ کیا لکھا ہے؟ مناسب ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے یعنی مذکر اور لڑکی کے لیے بکری یعنی مؤنث ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصنف نے اپنی طرف سے غلو کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو کنفیوز کیا ہے۔ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ اگر لڑکے کی طرف سے بکریاں ہوں یا بکری ہو اور لڑکی کی طرف سے بکرا ہو تو پھر بھی جائز ہے۔ ان کے 2 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ ان کے جواب کے 2 حصے ہیں۔ تو انہوں نے جو کہا ہے نا جی مناسب ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ مناسب نہیں ہے، بلکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، آپ وہ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ اس سوال کے جواب میں پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اب اس جواب کا دوسرا حصہ حدیث شریف ہے، ترمذی شریف ہے جی، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور ابو داؤد شریف حدیث کا نمبر ہے 2836 اور 2837۔ حضرت ام قرظ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سمعتہ یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عن الغلام شاتان، عقیقہ میں بچے کی طرف سے 2 بکریاں، بچے کی طرف سے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث موجود ہے تو پھر میرا نہیں کام بنتا کہ میں نیچے لکھوں مناسب یہی ہے۔ مناسب وہ ہے جو حضور نے کہا ہے۔ مناسب کیا ہے؟ جو ان ہی عبارات کی وجہ سے اور ان ہی اپنی طرف سے تخمینوں کی وجہ سے ہماری امت کنفیوز ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عن الغلام شاتان، عقیقہ میں بچے کی طرف سے 2 بکریاں، وعن الجاریۃ شاۃ، اور لڑکی کے عقیقہ میں 1 بکری، لڑکی کے عقیقہ میں۔ اور آج کے سوال کے جواب میں دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اب گفتگو کا تیسرا اور آخری حصہ سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزید گفتگو جاری فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لا یضرکم، تمہیں کوئی حرج نہیں ہے، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اذکرانا کننا ام اناسا، کہ مذکر جانور ہو تب بھی اور مؤنث جانور ہو تو تب بھی تمہیں کوئی اس سے حرج ہونے والا نہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ مذکر ہو جانور یا مؤنث ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہیں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔